پاکستانی معیشت کے لیے بڑی خبر ہے۔ پاکستان اور IMF کے درمیان آئندہ 9 ماہ کے لیے $3 ارب کا سٹینڈ بائی ارینجمنٹ پر سٹاف لیول معاہدہ طے پا گیا۔ IMF ایگزیکٹو بورڈ جولائی کے وسط میں حتمی منظوری دے گا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کی معیشت گزشتہ سال کے تباہ کن سیلاب سے دباؤ کا شکار ہے۔ روس یوکرین جنگ سے بھی اجناس کی قیمتیں بڑھی ہیں، کچھ غلط پالیسیوں کے باعث بھی معاشی ترقی متاثر ہوئی ہے، مہنگائی بڑھی اور زر مبادلہ کے ذخائر انتہائی کم ہو گئے۔ مزید جانتے ہیں شاہد قریشی سے۔ جی شاہد، بتائے گا بڑی عید پر بڑی خبر سامنے آئی ہے۔ جی بالکل، دیکھیں کہ حکومت کی جانب سے گزشتہ نومبر سے یہی امید کی جا رہی تھی کہ پاکستان کا ایگزیکٹو بورڈ کا جو IMF کے ساتھ معاہدہ ہے وہ طے پا جائے گا، لیکن اس میں 9 ماہ گزرنے کے باوجود جو ہے آج جو ہے حکومت کے جانب اور IMF کے درمیان معاہدہ جو ہے وہ طے پایا ہے۔ IMF کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ حکومت کی جانب سے ٹیکسز میں اضافے کے حوالے سے جو اقدامات کیے گئے ہیں وہ کافی پازیٹیو ہیں۔ اس کے علاوہ حکومت جو معیشت ہے اس کو سیلاب اور یوکرین وار کی وجہ سے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور کچھ معاشی حکومت کی جانب سے پالیسیاں ایسی اپنائی گئی جس کی وجہ سے جو گروتھ ہے اس میں کمی آئی۔ IMF کا یہ کہنا تھا کہ شاید پاکستان کی جانب سے جو اقدامات اٹھائے گئے ہیں اس سے جو بجلی کا پاور سیکٹر کا جو گردشی قرضہ ہے، جو پاور سیکٹر کا بحران ہے، اس کو میں کمی کرنے کے حوالے سے بھی اقدامات شامل ہیں۔ اس کے علاوہ حکومت کی جانب سے جو ٹیکس اہداف ہیں ان میں بھی خاطر خواہ اضافہ کیا گیا ہے۔ چند روز پہلے جب وزیر خزانہ اسحاق ڈار بجٹ تقریر کر رہے تھے اور بجٹ کو وائنڈ اپ کر رہے تھے تو ان کی جانب سے بجٹ کے جو اہداف ہیں ان کو ٹوٹلی طور پر تبدیل کر دیا گیا۔ شاہد قریشی ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، مزید بھی تفصیلات آپ سے جانتے ہیں۔ ہمیں جوائن کیا ہے معروف ماہر معاشیات ہیں سلمان نقوی۔ جی سلمان نقوی، بتائیے گا یہ سٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے تحت ایک سٹاف لیول معاہدہ ہوا ہے اور اس میں جو شعبے ہیں وہ بھی مینشن کر دیے گئے ہیں، کیا اس کو ہم کوئی لمیٹڈ ٹائپ معاہدہ کہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت ہی بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور 9 مہینے کا یہ $3 بلین کا پیکیج ہے، اور اس کی وجہ سے جو انسرٹنٹیز کریٹ ہو رہی تھیں، جو غیر یقینی صورتحال تھی کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا، پھر آگے الیکشن کے بھی ان دا مین ٹائم ہونا ہے جو اگست یا سپٹمبر میں ہونا ہے، تو یہ ساری انسرٹنٹیز تھیں جو اب اس ایگریمنٹ کے بعد معاشی فرنٹ پہ ختم ہو گئی ہیں، اور اس کی وجہ سے اب کرنسی میں بھی استحکام آئے گا پاکستان روپیز کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اسٹاک مارکیٹ اور دیگر جو معاشی ہمارے میکرو اکنامکس انڈیکیٹرز ہیں، جو یورو بانڈ ہے اور جو بانڈ انٹرنیشنل مارکیٹ میں پاکستان کا بانڈ ڈالر بانڈ چل رہا ہے، اس میں استحکام آئے گا۔ ملٹی لیٹرل اور بائی لیٹرل ڈونرز جو ہے وہ مزید پاکستان کی فائنینسنگ کریں گے جو رکے ہوئے تھے IMF کے پروگرام کی وجہ سے، اور بہت سارے مسائل جو تھے وہ کافی حد تک حل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ ایک بڑی اچھی خوشخبری ہے، اس حکومت کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اچھی خوشخبری۔ عابد سلیری نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، ماہر معاشیات ہے۔ بہت شکریہ عابد صاحب آپ کا وقت دینے کے لیے۔ عابد صاحب یہ بتائیے گا جو حکومت کی جانب سے عوام پر ٹیکسز کا جتنا بوجھ ڈالا گیا اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کلائمیٹ چینج سے ویسے ہی فائٹ کر رہے ہیں ہم، ایسے حالات میں $3 ارب آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی معیشت کو سہارا دے سکے گا؟ دیکھیے یہ صرف 3 ارب کا مسئلہ نہیں، IMF کا سرٹیفکیٹ ہے جو کہ پاکستان کی معیشت کی اس وقت جو بقا ہے اس کے لیے بہت ضروری تھا۔ ارلیئر جو فیبروری میں جنیوا پلیجز ہوئی تھی سیلاب زدگان کے لیے $10 بلین کی، وہ اسی لیے پاکستان نہیں آ سکی کہ پاکستان IMF پروگرام میں نہیں تھا۔ اسی طرح سے ورلڈ بینک کے، ADB کے، اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کے بہت سے بائیلیٹرل پروگرامز تھے جن کے ایگزیکیوٹ ہونے کی ایک جو مین کنڈیشن تھی، شرط تھی، وہ یہ تھی کہ پاکستان ایک IMF پروگرام میں ہو۔ اب یہ IMF پروگرام میں آ جانا جو ہے یہ ایک مرحلہ ہے، یہ ایک نیا پروگرام شروع ہو رہا ہے 10 جولائی سے، لیکن اس کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے وہ اس پروگرام کی شرائط کو ڈیلیجنٹلی پورا کرنا ہے، چونکہ یہ صرف مختصر مدت کا پروگرام ہے، اس پہ مانیٹرنگ اور سرویلنس زیادہ ہو رہی ہوگی۔ حکومت کو دیکھنا ہوگا کہ کوئی بھی سبسڈی جو ہے جو ان ٹارگیٹڈ ہے وہ نہ دی جائے، کوئی بھی ان بجٹڈ ٹیکس ایگزمپشن جو ہے وہ نہ دی جائے، اسی طریقے سے جو بجلی اور گیس کے جو سرکولر ڈیٹ ہیں ان کو کم کیا جائے، ایکسچینج ریٹ پہ کسی قسم کی منوورنگ نہ کی جائے، اس کو فری مارکیٹ پہ چھوڑا جائے، اور اسی طرح کے جو دوسری ریفارمز جو کہ IMF پروگرام ہو یا نہ ہو ہمیں کرنی تھی ہر صورت میں،
ان پہ عمل درآمد کرنا پڑے گا. اگر یہ ہو جاتا ہے تو پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ جو ہے یہ بڑھ جائے گی. کریڈٹ ریٹنگ بڑھتی ہے تو پاکستان کے لیے اپنے یورو بانڈ سکوک بانڈ جو ہے وہ سیل کرنا آسان ہو جائے گا. پاکستان کے لیے اپنے بائی لیٹرل جو فنانسرز ہیں ان کے ساتھ معاملہ طے کرنا آسان ہو جائے گا. اور یہ ڈسپلن اس وقت بیسکلی چاہیے، فسکل ڈسپلن. ٹھیک ہے، ایک فسکل ڈسپلن کے لیے ایک سرٹیفکیٹ ہے جس سے ہمیں بہت سے فوائد، دیگر مالی فوائد بھی حاصل ہو سکیں گے مختلف ممالک کے حوالے سے. عابد سلیری یہ فرمائیے گا کہ اس وقت یقینی طور پر سرٹیفکیٹ حاصل ہو گیا، لیکن جو کنڈیشن جس کو امپلیمنٹیشن جس کا بھی آپ نے اظہار کیا ہے کہ وہ آنے والے دنوں میں اسے دیکھا جائے گا کہ کتنا اس پہ کنسسٹنٹلی حکومت چلتی ہے. ساتھ ساتھ الیکشنز بھی ہیں اور ظاہر ہے ایک پولیٹیکل فینومینا بھی ہے. اگر وہ عوام کو ریلیف نہیں دیتے تو پھر حکومت کے لیے بھی مشکلات ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس جانب بھی بڑھنا چاہیے. تو اس کو بیلنس کیسے کر پائے گی اب حکومت؟ دیکھیں، اس وقت اگر ہم سیاسی منظر نامے کو دیکھیں تو شاید جو حکومت میں شامل جماعتیں ہیں ان کو نظر آ رہا ہے کہ جو ایک مین اپوزیشن پارٹی تھی وہ ان کو ٹف ٹائم نہیں دے سکے گی، جس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن جو ہے بہرحال پی ڈی ایم جماعتوں کے درمیان ہی ہو رہے ہوں گے اور انہی میں سے کوئی ایک پارٹی جو ہے وہ حکومت بنائے گی. اب بھلے وہ پیپلز پارٹی ہے، وہ پی ایم ایل این ہے، وہ کوئی اور اتحاد میں شامل جماعت ہے، یہ اکانومی کے مسائل تو سب کے لیے یکساں ہیں. ایون اگر پی ٹی آئی بھی دوبارہ ایک نئے فورس سے واپس آتی ہے تو اکانومی تو اس کو بھی سنبھالنی ہے. کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے وہ الیکشن جیت کے ایک خدا نخواستہ ڈیفالٹ زدہ ملک پہ حکومت نہیں کر پائے گی. اور یہی ایک وہ میرا خیال ہے کہ میجر انڈر لائن وہ ہے پرپز ہے اس ڈیل کو سائن کرنے کا، کہ کم از کم ان شرطوں پہ یہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ طے کی گئی ہیں ان کی مخالفت نہ کی جائے. ظاہر ہے الیکشن میں اور بہت سے ایشوز ہوں گے جس سے ایک دوسرے کی مخالفت یہ کر رہے ہوں گے، لیکن صاحب یہی ہوگا اس وقت جو دو بڑی جماعتیں ہیں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کہ دونوں اس پروگرام کو اون کر رہی ہوں تاکہ جس کو بھی حکومت بنانے کا موقع ملے وہ ایک اسموتھ ٹیک اپ کر سکے. صحیح. عابد سلیری صاحب ساتھ ہی رہیں. سلمان نقوی بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. سلمان صاحب یہ بتائیے گا، جب بھی ہم دیکھتے ہیں آئی ایم ایف کی طرف سے کوئی پیکج مل جاتا ہے تو سارے خوش ہو جاتے ہیں اور بڑی خوشی سے بتایا جاتا ہے کہ ہمیں آئی ایم ایف سے جو ہے وہ پیکج مل گیا ہے، لیکن مستقل بنیادوں پر کیوں پاکستان کوئی سلوشن نہیں ڈھونڈتا کہ ہر سال ہمیں آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہی جانا پڑتا ہے اور اسی قرض کی رقم پہ ملک چلانا پڑتا ہے؟ دیکھیں، یہ بنیادی سوال ہے، یہ اب سے نہیں ہو رہا. یہ 15-20 سال 25 سال سے ہم یہ باتیں کر کے تھک گئے ہیں اور شاید اگلے 15-20 سال بھی کرتے رہیں گے جب تک کہ ہمارے سیاسی ول ہم میں پیدا نہیں ہوگی، ہم میں حوصلہ نہیں ہوگا. ہم بنیادی جو جن سیکٹرز پہ ٹیکس نہیں لگا ہے انہیں جب تک ہم ریٹیلر سیکٹر ہے، ایگریکلچر سیکٹر ہے، سروسز سیکٹر ہے، جب تک ان کو ٹیکس نیٹ میں نہیں لایا جائے گا اس وقت تک جو ہے یہ مسائل حل نہیں ہو سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو بھی سیاسی فیصلے کرے جاتے ہیں معیشت سے متعلق وہ اکنامک فرنٹ سے کرنے چاہیے. یہ ساری چیزیں ہمیں کرنا ہوں گی، لیکن اس پروگرام کے متعلق میں یہ کہوں گا کہ ایک بریدنگ اسپیس مل گیا ہے پاکستان کو، ایک سوچنے سمجھنے کا ٹائم مل گیا جو پہلے نہیں تھا. اب جو بھی کیئر ٹیکر حکومت ہوگی یا جو بھی نیکسٹ حکومت بنے گی اس کے پاس ایک تھوڑا ٹائم ہوگا، ایک ٹارگٹ ہوگا، وہ پلان کر کے کام کر سکتی ہے. بڑا اچھا چانس ہے کہ ہم ماضی میں کی گئی غلطیوں کا ازالہ کر سکتے ہیں یا اس کو خاتمے کی طرف جو ہے ہم قدم اٹھا سکتے ہیں. مثلا جو ایس او ایز ہیں، جو اسٹیٹ آنڈ انٹرپرائز، پی آئی اے، اسٹیل مل، اس طرح کے ادارے ہیں، اس کو پرائیویٹائز کرا جائے یا بند کرا جائے، اس طرح کے کام ہم کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی اگر صحیح حکومت نے کام کرا تو ہم جو ہے ایک مضبوط معاشی استحکام کی طرف بھی جا سکتے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں. جی، عابد سلیری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. عابد سلیری صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ نے جیسے بھی ذکر کیا کہ جب پی ڈی ایم جماعتیں جائیں گی تو ان کو اون کرنی پڑیں گی یہ ساری پالیسیز جو بنائی گئی یا کنڈیشنز کو. میثاق معیشت کا بھی اسی حوالے سے ذکر ہوا. ایک تو یہ سوال ہے کہ میثاق معیشت سے یہ مراد لیا جائے کہ اب اس کو اون کریں گی تمام جماعتیں جو حکومت پہ شامل ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ عام آدمی کے لیے اب کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس پیکج کے بعد کیا ایک عام آدمی کی زندگی پر کوئی مثبت اثرات مرتب ہو سکیں گے؟ دیکھیے، عام آدمی اگر تو ہماری مراد یہ ہے کہ کیا بجلی سستی ہوگی، گیس سستی ہوگی، پیٹرول سستا ہوگا، یہ چیزیں تو ابھی نہیں ہوں گی. لیکن اس کا جو دوسرا انڈائریکٹ فائدہ ہے، اگر آپ کا روپیہ مستحکم ہوتا ہے، ڈیپریسیشن جو ہے روپے کی اور اس میں جو انسرٹنٹی ہے وہ رک جاتی ہے اور معیشت کا پہیہ چلنا شروع ہو جاتا ہے،
تو انڈائریکٹ اس کا فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ مجھے آپ پیٹرول جو ہے وہ سستا کر دیں اور اس کے بعد روپے کی قیمت مزید گر رہی ہو، وہ کوئی 400 روپے پر ڈالر پہ آ جائے، تو میری جیب سے تو پیسے الٹے نکل رہے ہوں گے، کیونکہ میری قوت خرید جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. یا اگر مجھے کوئی اور ان ٹارگیٹڈ سبسڈی یا کوئی ٹیکس ایگزمپشن دے دی جائے اور اکانومی کا پہیہ خدا نخواستہ رک جائے، تو جابز ہی جب نہیں ہوں گی تو میں اس سے کیا کر پاؤں گا. تو جو فنڈامنٹل درست کرنا جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو میں دوبارہ دہراتا ہوں کہ گو کہ اس کا بجلی، گیس، جو پیٹرول، ڈیزل، مٹی کا تیل، اس کی قیمتیں جو ہیں وہ مہنگی ہوں گی، وہ کم نہیں ہوں گی، لیکن چونکہ قوت خرید بہتر ہو رہی ہوگی، روپے کو استحکام آنے سے، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک بیٹر آپشن ہے، بجائے اس کے کہ ہم ایک غیر یقینی صورتحال میں جی رہے ہوتے جس میں کہ معیشت کا پہیہ جو ہے وہ بالکل تھم گیا تھا. صحیح، بہت شکریہ عابد سلیحری. سلمان نقوی ماہر معیشیات ہمارے ساتھ موجود ہے اور ہمارے نمائندے شاہد قریشی آگاہ کر رہے تھے.